یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں میں کتنا ویژن موجود ہے، اس ویژن کو کس طرح سے ہم اس قوم پر امپلیمنٹ کریں گے اور اس قوم کو ایک ترقی یافتہ اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں شمار کریں گے. اس کی ترقی مورل کے حوالے سے ہو، اس کی ترقی اکانومی کے حوالے سے ہو، یا اس کی ترقی اپنے ڈیفنس کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ترقی وہ یقیناً ایک ویژن کے ساتھ سامنے آتی ہے. اور جس ویژن کے ساتھ قومیں اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہیں، وہ ویژن بھی موجود ہوتا ہے. وہ ویژن یقیناً ایک لیڈرشپ کی طرف سے ہی آتا ہے. پھر اس ویژن کو فالو کرنے والے، اس ویژن کے پیچھے چلنے والے، اور چلنے کے بعد تمام دنیا کو اپنا لوہا منوانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. انہیں رہنمائی کرنے والوں نے کتنی رہنمائی کی پاکستان کی، اس پہ بات کریں گے. ایک دو بڑی واضح سوچیں سامنے نظر آتی ہیں. ایک شاید بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ سوچ نظر آتی ہے، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ نظر آتی ہے. کیا ہم فرد واحد کی غلطی کو ایک ادارے پر بلیم کرنے کے بعد، ایک پورے انسٹیٹیوشن کو کے خلاف بیان کرنے کے بعد، کیا ہم اپنے آپ کو مسلسل کمزور نہیں کر رہے؟ کیا ہمیں ہمیشہ یہی سوچنا پڑے گا کسی جگہ پر اگر کسی ایک شخص کی غلطی ہو تو ہم اس کو جنرلائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پورے کا پورا انسٹیٹیوشن کرپٹ ہے؟ چاہے یہ پورے کا پورا انسٹیٹیوشن آپ صحافت کو لے لیں، چاہے اس سیاست کو لے لیں، چاہے ملٹری کو لے لیں، چاہے پولیس کو لے لیں، ہم کیوں اس وجہ سے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم جنرلائز کرتے ہوئے ہر چیز کو کرپٹ کہنے کی طرف چلے جاتے ہیں؟ ہم ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ سسٹم غلط ہے، لیکن اپنے آپ کو سسٹم کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس میں بہتر لانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرتے، اس کو تبدیل نہیں کرتے. تمام باتوں پہ بات کریں گے. اس کو یہ بھی بات کریں گے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں 20 سے زیادہ ارب کی سبسڈی دی گئی شوگر کے معاملے میں. اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہوئی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. اس وقت عمران خان کی حکومت میں دوبارہ سے جب شوگر کا اسکینڈل سامنے آیا تو اس میں 3 ارب کی جو سبسڈی دی گئی، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی، اور انویسٹیگیشن میں عمران خان کے رائٹ ہینڈ جنہیں کہا جاتا تھا، جہانگیر ترین ان سمیت اور خسرو بختیار کے بھائی سمیت کافی بڑے لوگوں کے نام آئے ہیں، جن میں سندھ کی اومنی گروپ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ ان کا نام بھی سامنے آیا ہے. میاں شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، ان کا نام بھی سامنے آیا ہے. تو اس طرح سے یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو کارروائی ہوئی ہے، اس کارروائی کے بعد تمام جماعتوں کا اس میں اپنا اپنا شیئر موجود ہے. اب شیئر موجود ہونے کے بعد پہلے کہا جاتا تھا کہ اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہوتی. اب جب کارروائی ہو چکی ہے تو اس کو اون کرنے کے بجائے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم کے سگنیچر موجود تھے اس لیے وزیر اعظم استعفیٰ دے. تو پھر پچھلے 22 ارب کا حساب کون دے گا؟ پھر کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی جگہ سے تو شروع کرنا ہے. تو ہم اسی ٹاپک پہ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمانوں موجود ہیں. جہانگیر اشرف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، اور بہت اچھا لکھتے ہیں، اور ایک اپنی ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ، ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. جہانگیر اشرف صاحب بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں، امداد حسین صاحب. ان کی تحریر، ان کی انفارمیشن اور ان کی فیکٹس وہ یقیناً ایسی چیزیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایک اپنا خصوصی مقام رکھتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ امداد حسین صاحب. میں پہلے آتا ہوں جہانگیر اشرف صاحب آپ کی طرف. ملک میں پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں اس وقت ایک 2 طرح کی سوچیں پچھلے 5 سال میں بہت زیادہ مرج ہو چکی ہیں. اس میں ایک سوچ ہے پرو اسٹیبلشمنٹ کی، اور دوسری سوچ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں کی. وہاں پر ایک جنرل، ایک کرنل، ایک کسی آفیسر کی بات نہیں کی جاتی. جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو لوگ ایکسٹریم لیول پہ جا کے پورے کے پورے ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں. اسی طرح سے جب پرو اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو جس کی مرضی غلطی ہو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اپنے ان لوگوں کو یہ شاید کوئی سفید گائے ہے کہ ہم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں پوچھنا، یہ جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، سیاست فید کے مالک ہیں. ان دونوں سوچوں کو اس حد تک ایکسٹریم لیول تک پہنچانے میں آپ کے خیال میں تحریروں کا، تحریر نگاروں کا کتنا کردار ہے جس کی وجہ سے یہ سوچیں یہاں تک پہنچی آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جبران. جو تحریریں ہیں وہ اگر آپ فوجیوں کے لکھی ہوئی تحریریں پڑھیں نا، جو ان کی لکھی ہوئی ہیں، جو فوج کا حصہ تھے، جس میں جنرل اسد درانی صاحب کی کتاب بڑی مشہور کتاب، اس کے بعد راؤ فرمان علی خان کی کتاب، تو آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر ایوب خان کی اپنے لکھی ہوئی کتاب. تو ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ یہ ایز اے انسٹیٹیوشن تھا. عمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جنرل نیازی کو اور یحییٰ خان کو اس شکست کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا. تو ان کا کورٹ مارشل بنتا تھا، ان کو سزا ہونی تھی، لیکن ان کو نہیں دی گئی کیونکہ انسٹیٹیوشن نہیں چاہتا تھا. پھر آپ ایبٹ آباد کمیشن دیکھ لیں، وہاں پہ جو کچھ ہوا، پھر وہ رپورٹ آئی،
वहाँ भी कुछ लोगों को सज़ा बनती थी, इंस्टीट्यूशन ने डिफेंड किया। मुशर्रफ को सज़ा हुई, गलत हुई, सही हुई, वो एक अलग बात है। उसको एक दिन जेल नहीं जाने दिया गया, उसको भगाया गया, उसने खुद कहा जनरल रहील ने भगाया उसको, जनरल बाजवा ने। अभी लाहौर हाई कोर्ट का हक ही नहीं बनता था सुप्रीम कोर्ट को वो करे, लेकिन वहाँ तो सारे कानून चलते हैं। तो इंस्टीट्यूशन खुद इन्वॉल्व होता है, आप इसको फर्द-ए-वाहिद का नहीं कह सकते। ये एक दूसरे को डिफेंड किया जाता है, इसलिए ये सिर्फ जो है ना, जो सिविलियन राइटर की बहुत कम लिखा है। अगर कम से कम 10 ऐसी किताबें मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जर्नैलू की लिखी हुई और उसमें वो क्या लिख रहे हैं। तो असल चीज़ यह है कि खुद ही एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर आप देखें तो सिकंदर मिर्ज़ा को अयूब खान ने हटाया और इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया, और अयूब खान को हटाने वाला यहया खान था, तो यहया खान को तो मजबूरन जाना पड़ा। फिर ज़िया-उल हक़ को हटाने वाला, आज तक आपको पता लगा उस त्यारे को किसने तबाह किया? वो इंस्टीट्यूशन ने ही उसको, ये आप कहें कि मिलिट्री को पता नहीं है, इंटेलिजेंस वालों को पता नहीं है कि वो त्यारा किसने तबाह किया और कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो छिपाया गया है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है, उसके इंस्टीट्यूशन ने छुपाया है नहीं, हाँ, उसके पीछे वो अपने बंदे थे। हमारे बंदू के बगैर वो त्यारा तबाह हो ही नहीं सकता। मतलब जिस तरह से अमेरिका में जब गोली मारी गई प्रेसिडेंट को, तो उसमें भी यकीन उनके अपने लोग थे, वो भी उसी तरह से सामने वो छुपाया उन्होंने। बाकी दुनिया में जितने बड़े इंसिडेंट होते हैं, तो ये तमाम दुनिया का यही कानून है। फिर नहीं, कानून नहीं है ये। देखें, एक आपका इतने सीनियर जनरल मारे गए, चलें उसको छोड़ें, ये एबटाबाद वाले में तो लो लेवल के ऑफिसर शामिल थे, उनको डिफेंड किया गया। यहाँ तक वो जो बुगटी कबीले में मसला हुआ था, डॉक्टर शाजिया वाला और कैप्टन अमाद वाला, उसको डिफेंड करने के लिए हमने मुल्क को रिस्क पे लगा दिया कि आपने, बुगटी ने कहा कि हमारा ट्राइब है में यहाँ ये जुर्म हुआ है तो इसको सज़ा हम देंगे, और मुशर्रफ ने कहा कि हम सज़ा नहीं देने देंगे क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। तो आप जो है ना, छोटे छोटे लोगों को भी बचाने के लिए, उनका जुर्म तो हुआ था, तो आपने बुगटी को मारा, बलोचियों ने बगावत कर दी, वो किस हद तक हम कंट्रोल कर सके क्या, ये एक अलग मौजू है। लेकिन इंस्टीट्यूशन अपने लोगों को डिफेंड करता है, इंस्टीट्यूशन अपने लोगों को डिफेंड करता है, जिसकी वजह से, और ये चीज़ें हम सिविलियन ने बहुत कम लिखी हैं, जर्नैलू ने और इनके लोगों ने। आप पढ़ लें किताबें, सकूते डाका पढ़ लें ब्रिगेडियर सिद्दीक सालक की, उसमें वो जो लिखता है वो हमने तो नहीं लिखी। तो ये सारी दास्तानें इन्होंने खुद ही लिखी हैं, खुद ही बताते हैं। एतराफ़ जुर्म आप कहते हैं मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। इमदाद हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि एतराफ़ जुर्म मौजूद है। एस्टैब्लिशमेंट जब गलती करती है तो उसको पूरा इंस्टीट्यूशन बनकर, उस एक फर्द वाहिद की गलती को पूरा इंस्टीट्यूशन बन के प्रोटेक्ट किया जाता है। और जब प्रोटेक्ट करते हैं, आपको किसी चीज़ को प्रोजेक्शन देते हैं, तो आपका एज ए इंस्टीट्यूशन उसको बैक करना आपके सारे के सारे मामले को एक एंटी मामले तक ले आता है, कि जहाँ पर लोग एक इदारे के खिलाफ होना शुरू होते हैं, तो उसमें जिम्मेदारी आपकी अपनी है कि जिस पर आपके लोग खुद इस तरह की बातें लिखते हैं। आप इस पॉइंट पर किस हद तक इत्तफाक करते हैं, और क्या आप इस जनरलाइज के कायल हैं कि अगर सियासतदान एक गलती करता है तो उसके बाद पूरी की पूरी सियासी क़यादत को आप एक ही तराजू में तोलने लगें, या अगर एक फ़ौजी या 10 फ़ौजी अगर गलती करते हैं तो उनकी पूरी की पूरी क़यादत को और पूरी की पूरी फ़ौज को एक ही तराजू में तोलने लगें? आपके ख्याल में ये मुनासिब अमल है? देखिए जी, हमारे यहाँ जो है सियासतदान भी इतने कमज़ोर हैं कि 72 सालों में, 73 सालों में क्या सियासी इदारों को इतना मजबूत नहीं कर सके कि एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत रहना पड़ता है उनको। और वाकई इस बात में तो रियलिटी है, इस पे तो कोई भी मैं एज ए सहाफ़ी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकूँगा कि जब इंस्टीट्यूशन को जो लोग हेड कर रहे होते हैं तो वो इल्ज़ामात जो हैं वो उसी अदारे पे आते हैं जिस अदारे से ये मामला चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तो सियासतदानों ने बनाया था, पाकिस्तान तो फ़ौज ने नहीं बनाया। तो पाकिस्तान अगर सियासतदानों ने बनाया था तो सियासतदान इतने मजबूत क्यों नहीं हो सके 73 सालों में कि वो इन अदारों के सामने खड़े हो सकें? इनकी गोद में बैठकर हमेशा इक़्तिदार में क्यों आते रहे? क्यों उन्होंने इनको इतनी तक़वियत दी कि वो मुल्क और कौम की सलामती के फ़ैसलों के साथ साथ सियासी फ़ैसले भी करते हैं? तो इसका ज़िम्मेदार मैं तो ये समझता हूँ कि यकीनन अगर एक सियासतदान या एक सियासी पार्टी का हेड जो है वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन है। जब इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें मिलिट्री के इदारों को जानबूझकर शामिल किया गया,
اور جب سیاستدان جان بوجھ کر ملٹری کے اداروں کو شامل کر رہے ہیں، اس کے بعد پوری کی پوری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے. اس کے باوجود تینوں بڑے فیکٹر ہیں، گورنمنٹ ہے، سیاستدان ہے، اس کے بعد ملٹری ہے، اور تیسرا بڑا فیکٹر آپ کا عدلیہ کا ہے. اب تینوں بڑے فیکٹر کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو کبھی بھی سزا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، کبھی بھی ایک دوسرے کی اس طریقے سے کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تاکہ کم از کم ملک آگے بڑھے. قانون آئین ہر ایک کے لیے موجود ہے، لیکن آئین شکنی مسلسل جس کے پاس جتنے پاور ہے وہ اتنی پاور کے ساتھ کرتا ہے. اس مسئلے کا کوئی حل کبھی بھی نکلے گا یا نسل در نسل وہی سیاست رہے گی اور وہی فوجی کا خاندان وہ اور سیاستدان کا خاندان اور جج کا خاندان ہی چلے گا آگے؟ دیکھیے جبران صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا. اس مسئلے کا حل اسی طرح نکل سکتا ہے کہ جب آپ اپنے جمہوری اداروں کو بھی مضبوط کریں. لیکن ہمارے ہاں یہی المیہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی ہر پارٹی کو اپنی مروسی پارٹی سمجھ رکھا ہے. وہ اپنے بیٹے بیٹی اور کسی اور کے علاوہ کسی کو سیاست میں آتے دیکھنا نہیں چاہتے. جب تک ہمارے ہاں روٹس سے جو ہے روٹس لیول سے جو لوگ نہیں آئیں گے اس وقت تک تو کچھ ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا. ہمیشہ پھر ہم انہی لوگوں کے مرہون منت رہیں گے جو آپ کو پاور میں لا سکتے ہیں، اور انہی سے مل کر ہی ہم جو ہے نا وہ پاور میں آئیں گے. جب ان سے مل کر پاور میں آئیں گے تو ان کی مرضی کے فیصلوں کے آگے بھی ہمیں سر جھکانا پڑے گا. جیسا کہ آپ نے فرمایا میاں نواز شریف تو 2/3 میجورٹی لے کر آئے تھے، ان کے پاس تو بہت چانسز تھے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ 2/3 میجورٹی بھی موجود رہتی ہے، پھر بھی اگر نہیں کامیاب ہو تو بات ہے تو پھر ان کی نہلی ہے نا جی. نہلی پھر تو اس کو اسی وقت آج تو ان کو نہل قرار دے دیا گیا، لیکن اس وقت تو پھر اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی وہ سیلوٹ کر رہے تھے تو پھر ان کی نہلی ہے. کچھ نہ کچھ تو پیچھے ہے جس کی وجہ سے سلوٹ کرنا پڑتا ہے. سلوٹ کرنا پڑتا ہے. جہانگیر اشرف صاحب، کچھ نہ کچھ تو پیچھے موجود ہے جس کی وجہ سے سلوٹ کرنا پڑتا ہے. ہر ایک دوسرے کا کے پریشر میں موجود ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی ملک کے لیے مخلص نہیں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا جی. میں اس چیز سے ٹوٹلی ڈس ایگری ہوں کہ سلوٹ کیا جاتا تو یہ حال نہ ہوتا. اگر مانی جاتی جیسے وہ چاہتے تھے تو پھر یہ مسئلہ نہ ہوتا. چلیں اس دفعہ کی بات کو چھوڑ جائیں. پچھلے کتنے جنرلوں کے ساتھ میاں نواز شریف نے 5 جنرل نومینیٹ کیے ہیں ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف، اور وہ سارے سو کالڈ محب وطن ہیں، اور جس نے سلیکٹ کیے ہیں وہ غدار ہے. یہ ہماری مینٹالٹی بنا دی. نہیں، کیسے مینٹالٹی بنا دی گئی آپ کی طرف سے؟ غداری کے معاملات کیے گئے، ڈان لیکس کی گئی. نہیں، غدار ہے نا. دیکھیں غدار، چلیں یہ مان لیتے ہیں، اگر یہ بلائم درست مان لیا جائے کہ وہ غدار ہے تو آپ نے غداری کا مقدمہ کیوں نہیں چلایا؟ پہلا تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ پھر دونوں طرف سے کمزوری موجود ہے. نہیں، کمزوری نہیں، کچھ نہیں ہے. یہ صرف سپیس کریٹ کرنے کے لیے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے گا پروپیگنڈا میں ڈان کی وہ میں نے خود خبر پڑھی تھی جس میں وہ ڈان میں کون سی بات ہے جب اسد درانی یہ لکھ رہا ہے کہ بمبے دھماکے ہم نے کیے انڈین جو ہے را کے چیف کے ساتھ مل کے، اور اس کو آپ بلاتے ہیں GHQ میں اور پھر کہتے ہیں جی کہ اس کی پینشن ہم نے روک دیا، یہ کر دیا، اور ملک سے باہر نہیں چلا جاتا، اور وہ جا کے امریکہ میں بیٹھ گیا ہے. تو آپ کی کہاں گئی وہی بات جب نواز شریف کہتا ہے؟ نہیں، میں نے پڑھی ہے اس طرح کا. نہیں، اسی طرح کا ڈائریکٹ نہیں، وہ نواز شریف نے کہا. میں نے بک پڑھی ہے، وہ ابھی را کرونیکلز کی، وہ میں نے بک پڑھی. اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں کہا گیا کہ ہم نے بم دھماکے کروائے ہیں. نہیں، آپ جتنا کرتے رہے اتنا ہم بھی کرتے رہے، بس ایسے کاؤنٹر کرتے رہے. ایسے ہی انہوں نے جو میاں نواز شریف نے بات کہی تھی، جس پہ یہ شور مچا تھا، وہ بات یہ تھی کہ ہمیں جو ہے نا یہ ہم نے جو اپنے اثاثے بنا رکھے ہیں، جیسے آفت سعید صاحب ہیں یا دوسرے ہیں، میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو ان کو آپ روکیں کیونکہ حالات بدل چکے ہیں. وہ روک دیے گئے ہیں، یہ جبر نے ہم سے رکوائے ہیں. لیکن ہم اگر اپنی ول سے، کیونکہ اس ڈیٹیل میں جاؤں گا نا، کیونکہ اس پہ انٹرنیشنل پریشر بہت تھا اور ان کے پاس ایویڈنس بھی تھے جو دکھائے گئے تھے امریکہ کے دورے میں. مطلب انڈیا کے پاس اتنے ایویڈنس ہیں دکھانے کے لیے؟ نہیں، انڈیا کے علاوہ بھی کچھ ملک ہیں جن کا انٹرسٹ ہے، اور خاص کر امریکن CIA نے کچھ ایسی ایویڈنس میرے علم میں ہے کہ دکھائے گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت پریشر ڈالا تھا کہ ان کو آپ بند کریں. تو اس پہ جب بات ہوئی، یہ میں کہہ رہا ہوں جب انڈیا اپنی لابنگ کے ذریعے اتنے پریشر ڈلوا سکتا ہے پاکستان پہ، صرف ایک شخص پہ، ایک شخص کے گروپ پہ، کہ ان پہ دہشت گردی کے باقی الزامات لگا کے، تو کیا وجہ ہے کہ جو انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے اس پہ کاؤنٹر، جس طرح وہ اسد درانی کی کتاب میں موجود ہے کہ کچھ کاؤنٹر کر رہے ہیں، تو وہ تو کاؤنٹر ہوا نا. وہ ایجنسیز کی جو ڈرٹی گیمز اس میں وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں.
لیکن دیکھیں آپ آپ اس پہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ ہم یہاں پہ دیکھیں دہشت دیکھیں گرد ان کو انڈیا مارے ہیں، وہاں پہ انڈیا ایک کے لاکھ کشمیری انسٹیٹیوشن شہید جو ہے ہوئے نا تو دہشت اتنے گرد نہیں؟ ان کے جرنیلوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسی اس طرح کی باتیں کریں جو ہمارے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اکانومی ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں. ایسا کبھی سنا ہے دنیا کے کسی سویلائزڈ ملک میں؟ تو انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے نا وہ اتنے مضبوط ہیں ڈیموکریٹیکلی اور ان کی بات سنی ان جاتی کے ہے. آرمی چیف کے لیے ریٹائر ہونے کے بعد ایک نئی آرمی چیف کے ٹائپ کی ایک پوسٹ بنا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ کو اس سے نوازا جاتا ہے. کہاں نہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے. سر موسٹ ریسنٹلی جو آرمی چیف ریٹائر ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے آرمی وہ تو دیکھیں وہ ہائی کمان میں شامل کیا گیا دوبارہ سے. وہ لیکن یہ تو ایک صرف ایونٹ ہے نا، کوئی ان کا اجیت دوول کو سیکیورٹی ایڈوائزر کو وہاں پہ وہ تو رکھتے ہیں نا، آپ نے بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ تو ایک سویلین گورنمنٹ کا آپ سیٹ اپ میں آتے ہیں، لیکن آپ کا وہ چیف آپ کو ڈائریکشن تو نہیں دے رہا نا. نہیں ہمارے اب کیانی صاحب شاید نظر نہیں آتے کسی کو کہاں پہ ہیں. باقی ہمارے جو ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ نظر نہیں آتے. وہاں پہ ریٹائرڈ آرمی چیف کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کچھ کرنے پہ ان پہ الزام لگتا ہے کہ آپ مودی کو سپورٹ کرتے رہیں، اس کے بعد مودی ان کو بالکل بعد میں پوزیشن دے دیتا ہے. تو دیکھیں جی انڈیا کو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. ہمارا ٹاپک تو ہے نا، آپ اس پہ بات کرنی ہے نا تو پھر اسی حساب سے بات ہو سکتی ہے. میرے مطلب آپ نے انڈیا کی مثال دی، میں نے انڈیا کی مثال دیا کہ وہ ڈیموکریسی وہاں پہ بہت سٹرانگ ہے، وہاں کی لابنگ بہت سٹرانگ ہے. ان کا ایک کانسٹنٹ ایک جو ہے نا فارن آفس چل نہیں، کوئی بھی پرائم منسٹر آئے ان کا فورن آفس ان کی ایک کانسٹنٹ پالیسی ہے. ہماری تو کبھی ایک پالیسی نہیں رہتی کسی ایشو پہ، تو جس کی وجہ سے ہماری لابنگ اس طرح نہیں ہوتی. ہم ایک وہ لگاتے ہیں امریکہ میں ایمبیسیڈر کو اناؤنس کیا جاتا ہے تو اس پہ الزام ہوتے ہیں، ابھی اس کو دوبارہ کچھ لگا دیا جاتا ہے. صرف وہ جو ہے نا آپ نے صرف اس میں سے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، آپ نے وہ صرف مخالفت کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہوتا ہے. تو انڈیا میں ایسی صورتحال نہیں ہے. ان کا جو آبادی ہے، جو ان کی اکانومی کا وولیم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کی بات دنیا سنتی ہے. تو بہت سارے فیکٹر ہیں کہ انڈیا کو کیوں ایڈوانٹیج حاصل ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے نا کہ ہم نے جب تک خود اندر سے نہیں ٹھیک کرنا نا خود کو، ہم نے اپنے انسٹیٹیوشن کو، آپ کہتے ہیں دوسرے انسٹیٹیوشن کیوں نہیں مضبوط، کہ آپ کے ڈیسیژن ایک انسٹیٹیوشن کرتا ہے، باقی صرف ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے. مطلب نواز شریف سب صرف ڈیسیژن کرتے ہیں، باقی سب نہیں. نواز شریف 18 ماہ پہلے کی باتیں کر رہے ہیں نا، نہیں 18 ماہ پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، اب یہ صورتحال نہیں ہے. نہیں انسٹیٹیوشن ایک ہی فیصلے کرتا ہے. ابھی بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو ابھی ریلوے کا ایک نئی پوسٹ کر کے ایک جرنیل کو وہاں بٹھا دیا گیا، تو ہمارے سامنے ہے سب کچھ. آپ اس کو ہم تو ٹوٹلی ایگری کرتے ہیں. میرا تو سچی بات ہے، میرا ذاتی طور پر یہ بلیو ہے کہ ریٹائرڈ بندے کو آپ کسی بھی جاب پر صرف لگانا چاہتے ہیں لگا دیں، باقی کسی جاب پہ نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں آپ اتنا انلیگل چیز ہے یہ. آپ کا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے 2 جابیں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بہت سارے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت وہ کر رہے ہیں. اب سی پیک وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں نا. لیکن آپ کا پی آئی کا دیکھ لیں، آپ کا ریلوے کے جو بندہ آیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، جو پی ٹی وی کے چیئرمین ہے اس کو دیکھ لیں، تو یہ سارے 2 جابیں کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹلی غیر قانونی. اگر یہ لیگل اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو تو ایسا نہ ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہے ہم پھر بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ چلیں جیسی بھی ہے. اپنے بتیجے لگانے ہیں، ملازم لگانے ہیں، ٹیز آپ کی نکلنی ہیں، جو آپ کے آفس میں آپ کے پولیٹیکل ریلیشنز کے پنجاب آفس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کی سر جی وہ ٹیٹیاں اگر نکلی ہیں تو بہتر ہے نا. سر آپ نے ٹیٹیاں جو ہے دیکھیں آپ کیسے بہتر ہے. انہوں نے تو ستیہ ناش کیا ہے ملک کا. مشرف نہیں اکاؤنٹ سے ہیں تو ان کو آپ چھوڑتے کیوں ہیں بھائی؟ آپ کیوں مشرف نے کیوں چھوڑا؟ اس نے اپنے لیے پولیٹیکل سپیس بنایا کہ نواز شریف کو ابھی کی بات کر نہیں، وہ سارے یہ کرتے ہیں. ابھی بھی نواز شریف کو نکالا ہے سپیس بنانے کے لیے. تو آپ ان کو پنش کریں. جس نے جرم کیا ہے آپ الزام نہ صرف لگائیں. اور ٹیٹیاں زرداری نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا کہ کرونا وائرس کے فنڈ وہ میرے فلودے والے اکاؤنٹ سے پیسے سارے لے لو. بھائی آپ اس کو سزا دو. آپ سزا دیں گے تو پھر لوگ مانیں گے. آپ سزا دیتے نہیں ہیں. آپ پولیٹیکل میلیج حاصل کرنے کے لیے، سپیس حاصل کرنے کے لیے، وہ جو اگر صحیح بھی ہے وہ جرم ہوا بھی ہے تو آپ سزا دینا سیاستدان کا جوڈیشری کا کام ہے، یہ فوجی آ کے اٹھا کے نہیں جی. آپ نے جب نیب میں ہے نا، نیب میں اس وقت 75% فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. نیب کا ہیڈ آپ نے خود لگایا. نہیں ایڈ کو چھوڑیں. ایڈ نے تو کیا اس کے بعد جو باقی ملازم نہیں ایڈ کو چھوڑیں. ایڈ کو چھوڑیں. ایڈ کو نہیں. ایڈ کو میں تو ایڈ کچھ بھی نہیں کرتا.
आप जो है ना लाहौर जो के एरिया का बंदा बैठा हुआ है, वो जो भी केस बनाएगा तो हेड को तो उसको फिर आगे चलाना ही होगा ना। अब जैसे आप पहले कह रहे थे कि मेरे पास कोई एविडेंस ना हो तो मैं नवाज शरीफ को करप्ट नहीं कह सकता या किसी और को मैं करप्ट नहीं कह सकता, अब आपके पास एविडेंस नहीं है कि वो जो एक बंदा बैठा हुआ है वो मैंने तो नहीं, मैंने केसेस तो कोर्ट्स में जा रही है। नहीं, कोर्ट्स में कहाँ जा रही है, नैब के केसेस है, कोर्ट में नहीं है। नैब की कोर्ट में तो है ना, नैब के कोर्ट में भी नहीं है सर। कौन सा केस है आपको मैं गिनाता हूँ। जिसमें पेशी साद रफीक का कोई केस कोर्ट में नहीं है, शायद खकान अब्बासी का केस कोई कोर्ट में नहीं है, जरदारी का कोई केस नहीं है, किसी और का बताएं कि जिसका कोर्ट में है, इवन नैब कोर्ट में है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको जो है ना वो अंदर कर लेते। उसने जो है ना लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें शर्म आती है आपके काम के तरीके को देख। हुसैन साहब ठीक कह रहे थे ना कि जो जब आपके पास इतना ज्यादा टाइम था, 2/3 मेजॉरिटी भी रही, नैब के कानून असल में वो जो 2/3 मेजॉरिटी थी नहीं, उसका भी किस्सा सुन लीजिए। नहीं, मैं उस वक्त लाहौर में था, आई एम सॉरी, चलें मैं आप। उस वक्त लाहौर में था, तो जब ये 2/3 मेजॉरिटी मैं कवर कर रहा था 1996 का इलेक्शन जो था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, सुबह 6 बजे हमने स्टार्ट किया मॉडर्न टाउन वाली इनकी रहायशगाह से, तो कोई लोग वोट डालने के लिए नहीं आ रहे थे। 3 बजे के करीब हम जब लाहौर का राउंड लगाकर वापस आए तो मियां साहब लोगों की मिन्नतें कर रहे थे मेरे सामने। उन्होंने कहा लोगों को कृष्ण नगर में, इस्लामपुरा जिसको कहते हैं, कि वोट निकाल के लाओ यार, वोट कोई नहीं डालने आ रहा। आपको याद है नवंबर का महीना था, 1996 की बात है ये, तो वोट डालने कोई नहीं आ रहा था। वो रात को फिर इन्होंने जब उनके हाथ पे बैत की तो फिर उसके बाद इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। तो जब ये सियासतदान बैत कर लेते हैं तो फिर तनकीद क्यों करते हैं? जब बात कर लेते तो तनकीद क्यों करते हैं? नाज़रीन, आपने दोनों लोगों की बात सुनी, लेकिन मेरा एक हमेशा ये पॉइंट रहता है, इस वक्त आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप मेहरबानी करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। आपकी यूथ इस वक्त बेरोजगार घूम रही है, अगर आपकी यूथ वापस आके उन जगहों पे आएगी, इनकी कम से कम एडवाइजरी अगर रखना चाहते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, उनको एडवाइजरी उनकी ज़रूर रखें, उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें। लेकिन जब आप ऐसी सीटों में बिठा देंगे तो फिर यही ख़ानदान के, यही शख्सियत जो एक ही जगह पे या डिफरेंट जगह पे 40-45 साल इक़्तिदार का हिस्सा वो एंजॉय करते हैं, तो फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है, चाहे वो सियासतदानों की फैमिली से हो या चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की फैमिली से, लेकिन जिम्मेदारी उनकी बनती है। इमदाद हुसैन साहब, अब थोड़ा सा इस फॉरेन पॉलिसी की तरफ आते हैं। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की जिस तरह से इस वक्त जारी है, कंपैरेटिवली नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में माइनस ख्वाजा आसिफ, क्योंकि सच्ची बात है मैं तो ख्वाजा आसिफ की उस जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको थोड़ा सा बिल्कुल अप्रिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें और मौजूदा फॉरेन पॉलिसी में आपके ख्याल में फ़र्क कितना है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप तारक फातमी को शाह महमूद कुरैशी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तारक फातमी एक अच्छा एम्बेसडर ज़रूर हो सकता है, एक अच्छा रिपोर्टर होता है वो एडिटर नहीं हो सकता, एक एडिटर होता है वो रिपोर्टर नहीं हो सकता। तारक फातमी एक ब्यूरोक्रेट हो सकता है लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर का किरदार अदा नहीं कर सकता था, और आपने उसको रखा भी इसीलिए हुआ डमी कि आप जो फैसला खुद करना चाहें वो करें। तो अब तो मेरे ख्याल में तो अब इस वक्त फैसले बेहतर हो रहे हैं, इस वक्त फैसले कंपैरेटिवली बेहतर हो रहे हैं। उसी फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त इंडिया में गए, विजिट किया, जो मुशीर ख़ारजा थे इस वक्त सरताज अजीज़ साहब ने विजिट किया इंडिया में, उनकी इंसल्ट की गई। वापसी पे वो पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और पैलेट गन्स का उस वक्त दौर था, 300 से ज़्यादा कश्मीरी पैलेट गन का शिकार हो चुके थे। वापसी पे आके उन्होंने एक फ़िक्रा यूज़ किया था कश्मीर के लिए, उसके अलावा उन्होंने कश्मीर पर कोई बात भी नहीं की, और दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगवा के सारा कुछ करके वापस चले आए। इस तमाम नेग्लिजेंस की वजह से क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जो इमरान खान साहब कहते रहे ये करप्शन के केस हैं, ये मुल्क के साथ गद्दारी के केस हैं, ये इन्होंने मुल्क खा दिया, ये मुल्क के पैसे लेकर चले गए, अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हो रहा। 2.5 साल के बाद, 5 साल के बाद, अगले साल यही 5 साल फिर यही नारे लगाने हैं, इसी नारे पे वोट 73 साल की जो खराबियां हैं वो आप कैसे सब्र कर सकते हैं कि 18 माह में वो दुरुस्त हो जाए? 173 साल दिए जाए नहीं, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा सर। 173 साल आप ना दें, कम से कम उनको ये 5 साल, फिर अगले 5 साल में देखते हैं वो क्या। अभी देखें, अभी नताइज तो आ रहे हैं। अभी जैसा कि आपने फरमाया कि सरताज अजीज़ साहब के साथ जो वाक़या हुआ, तो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हम UNO कवरेज के लिए गए हुए थे, आपने देखा वहाँ उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया, और वो जो इजलास से आ गए और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ बेशुमार इंडियन मीडिया के लोग थे जो चीखते रहते हैं टेलीविज़न पे बैठ के, उनको उन्होंने बोलने नहीं दिया क्योंकि उनके पास दलाइल थे, उन्होंने बात की। और उसको तो अब ये सारा आहिस्ता आहिस्ता सर देखिए, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ, ये कोविड आ गया है, उसके बाद कई मसाइल हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये
ठीक जब होगा। असेंबली में आप नहीं जाएंगे, कौन से ऐसे कवानीन जो इस्लाहात की बात आती है, अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता भी कुछ ठीक करना, उसके लिए इस्लाहात की जरूरत होती है। वो इस्लाहात जब तक आप नहीं करेंगे, आप पुलिस की इस्लाहात करने के लिए दुरानी साहब को लेके आते हैं, वो दुरानी साहब चले जाते हैं। आप टैक्स की इस्लाहात करने के लिए लेके आते हैं किसी को, वो भी चले जाते हैं। आप बाकी चीज़ों के लिए बाहर से लोग लेके आते हैं जो आप समझते हैं काफ़ी बेहतर लोग होंगे, वो भी थोड़ी देर से बाद आपकी सोच आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपको खुद अंदाजा नहीं है इमरान खान की हुकूमत को कि कौन बंदा बेहतर है, कौन साथ चल सकता है, उनको पता ही नहीं है, और उनको कहा जाता है कि अच्छा इसको ले आओ, फिर नेक्स्ट इसको ले आओ। तो उस तरह से हुकूमत चलती है। देखिए, उम्मीद तो अभी रखनी चाहिए इमरान खान साहब की। यकीनन इसमें काफ़ी सारी जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो अवामी तकवास से जो हैं वो बरक्स निकली हैं, लेकिन अभी भी टाइम है। अभी हमें चाहिए कि उनको टाइम देना चाहिए। अभी वो फैसले कर रहे हैं, कुछ ये मुश्किल वक्त जो है मैं शुगर स्कैंडल का आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा आपने चौधरी अकबर साहब के नाम लिया था उस पर, और आपकी पता नहीं उनसे कोई खुसूसी मोहब्बत है। इस वक्त शुगर स्कैंडल में तमाम सियासी जमातों के लोग, तकरीबन तमाम सियासी जमातों के लोग वो शुगर स्कैंडल में आ चुके हैं, सिवाय आई थिंक जमात इस्लामी के। इस तरह के इतने बड़े स्कैंडल में तमाम लोगों का आना, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से इस स्टोरी को इनिशिएट करना, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेट करना, लोगों के नाम सामने लेके आना, इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन। आपके ख्याल में ये भी उसी तरह होगा कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 2-2.5 साल मेहनत करने के बाद उनको बैरून मुल्क भेज दिया, उसी तरह जहांगीर तरीन के खिलाफ या बाकी लोगों के खिलाफ कुछ इसी तरह से मेहनत होगी, फिर ये लोग भी चले जाएंगे, फैसले कोई और कर लेगा? अगर मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा होगा। आप देखिएगा, अभी तो ईद गुजरी है ना, अभी ज़रा इसके ईद की खुशियाँ जो हैं वो थोड़ी मांद पड़ जाए तो फिर आप देखिएगा ढोल कैसे बजते हैं, दमादम मस्कर अंदर कैसे होता है। सब अंदर होंगे, एक्सपेक्टेशंस काफी आई हैं, सब अंदर होंगे। जहांगीर रशीद साहब, शुगर स्कैंडल में मैं आता हूँ। शुगर स्कैंडल पे पहले मैं एक थोड़ी सी वजाहत करूँगा, वो थोड़ी सी, क्योंकि जब आप कहते हैं ना जी कि शाह महमूद कुरैशी है या तारक फातमी है या ख्वाजा आसिफ है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई बंदा भी हो, फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना वो मुल्क की होती है। बंदों से बयान देने से ना फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती है ना कमज़ोर होती है। ग्रे लिस्ट में कौन लेके जाता है? मेरी आप बात पूरी करने दें, फिर आप जितना काउंटर क्वेश्चन था साहब। नहीं, आपको काउंटर का हक बिल्कुल नहीं, ऐड फिर क्योंकि मैं अपनी बात से हट जाऊंगा जो मैं आपको बात कन्वे करना चाहता हूँ। पॉलिसी मुल्क की होती है और मुल्क के मफादात की होती है, जिस पे आप कंप्रोमाइज़ करते हैं या नहीं करते। ये जो है ना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसने मुल्क के मफादात पे कंप्रोमाइज़ किया, किसने नहीं किया। कश्मीर पॉलिसी हमारी टोटली इस हुकूमत की फेल हो चुकी है। इंडिया वहाँ तक चला गया है कि इससे आगे और कोई हमारे ख़िलाफ़ वो जा नहीं सकता। क्या कर सकता है इसके बाद इंडिया? उसने ज़म कर लिया है जो पहले नहीं हुआ था। तो आप दूसरी तरफ देखें, ईरान के साथ हमारे बहुत इस वक्त टेंस हालात चल रहे हैं, क्योंकि मेरी इतलाक़ के मुताबिक वहाँ पे बलूचिस्तान में भी एक मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और ईरान का कहा जा रहा है कि हाथ है। तो ईरान से भी आपके तलकात नहीं, और चाइना से भी तलकात हमारे वैसे नहीं है जैसे माजी में थे जब सी पैक आया था। सऊदी अरब और यूएई भी हमसे नाला हैं, अमेरिका भी हमसे उस तरह खुश नहीं है कि वो जो चाहते हैं उनको वो नहीं मिल रहा। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी टोटली इस वक्त डिज़ास्टर पे है। इसे डजंट मैटर कि आप कितना अच्छा स्पीकर ले आते हैं, वो कितना अच्छा बोल लेता है। आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, मेरे ख्याल से, जो मेरी अगर पर्सनल उसकी किसी की ज़ात पे मैं बात नहीं करता कि कौन अच्छा है कौन है, जितना फॉरेन पॉलिसी सरताज अजीज समझता था या समझता है, मैं उसी सरताज अजीज की पॉलिसी पे आ जाता हूँ। अमेरिका का वो छोड़ें। अब आपका मैं अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू उसी पे आ जाता हूँ ना कि अमेरिका के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे थे। नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में अच्छे थे, ग्रे लिस्ट में मौजूद थे, वाकई बड़े अच्छे तल्लुकात थे, अच्छे थे। कश्मीर पॉलिसी पे जितना कुछ हुआ उस पर कोई स्टेटमेंट भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं दे सके। बहुत अच्छे तल्लुकात थे अमेरिका से, अमेरिका की तरफ से कुछ स्टेटमेंट भी नहीं ले सके कश्मीर के लिए, इतने अच्छे तल्लुकात थे। सऊदी अरब से नवाज शरीफ साहब के तल्लुकात जिस तरह खराब थे, सऊदी अरब से यमन के बाद बहुत खराब तल्लुकात। हाँ, वो तो लास्ट पे बिल्कुल जब यमन वाला इंसिडेंट हुआ, किंग अब्दुल्ला फौत हुआ, उसके बाद तल्लुकात खराब थे। कभी भी वो नवाज शरीफ के फेवर में, अगर सऊदी अरब अगर वो फेवर में होता, फॉरेन पॉलिसी कमजोर है वहाँ पे, नहीं फेवर में अगर नवाज शरीफ के होता तो नवाज शरीफ जाता भी ना। तो इसका मतलब है कि वहां से फॉरेन पॉलिसी नाकाम हुई।
नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो नहीं थी ना, वो तो मैं individual फॉरेन की- पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब की तो फॉरेन पॉलिसी उनके किंग की मर्जी पे है ना, उनकी तो कोई पॉलिसी नहीं है ना। वो तो चाहते थे यमन में पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान के फेवर में यही था कि हम ना जाएं, हम यमन में ना जाएं, ये पाकिस्तान के, क्योंकि हम ईरान को मुस्तकिल अपना दुश्मन बनाएं और यमन में हम और फौजी चाइना के साथ अगर आपकी हुई हुई डील्स को अगर दोबारा डील करते तो वो गलत है। अभी इस वक्त जिसको सऊदी अरब का और तुर्की का क्लैश आपस में होने वाला था, या ईरान का क्लैश होने वाला था, तो उसको पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया उसमें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। वो रोल कंपैरेटिवली अच्छा नहीं था नवाज शरीफ साहब नहीं। की हुकूमत से। देखें, वो तो उस वक्त भी जनरल रहीर और नवाज शरीफ गए थे, हुआ या नहीं हुआ कंट्रोल, वो हमारे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का हमारे साथ शोरबा काल हमने। मौजूद है, उनसे की कॉल ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं वापस। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सी कहाँ से? जी अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ वॉल्सल से। जी जी अब्दुल्ला साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम आपके पैनलिस्ट को और आपको एक छोटी सी बात है, आप सिर्फ इंसाफ के लिए बैनर चलाएं एक तरफ, ठीक है, जो इंडियन आर्मी एनजीओ बन के खड़ी हुई है चाइना के सामने, और दूसरी तरफ यूजिंग रेप एज ए वेपन चलाएं इसी आर्मी का। ठीक। सर, कांग्रेस के हालात इस वक्त क्या हैं, और सेकुलर इंडिया के साथ इस आर्मी ने और इस हिंदुत्व की ताकत ने क्या हशर की है। एक कांग्रेस के लीडर ने बाहर आके अपने कपड़े नहीं धोए, एक कांग्रेस का लीडर जो है उसने चीखें अपनी जाके अमेरिका और बरतानिया में नहीं सुनाई। नेपाल में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, कोई बंदा बात नहीं करता। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सच्चे पॉलिटिशियन जिंदाबाद। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि हम अपने मुल्क के फौजी को एक गंदा कहता है, दूसरा जाके सियासतदान को गंदा कहता है। मसला सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों का जितना थियोलॉजिकल और आपका जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो ब्रेन ड्रेन का शिकार है, वो सारे रहना अमेरिका और इंग्लैंड में पसंद करते हैं, ठीक है, और बातें करते हैं पाकिस्तान की। इन साहब को इतना है ना तो जाके वहां बैठ के फूकते। इंडिया का वो हशर हुआ है इस वक्त। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की बारी तो घुस के मारेंगे तो वहां एनजीओ बन गई है। ये इनकी कलई खुलती है सर। जब उनकी एस्टैब्लिशमेंट आंख मारती है तो हिंदुत्व ताकत में आ जाती है। जब तक उनको जरूरत थी उन्होंने सेकुलर लोगों के हाथ में सिखों का कत्लेआम करवाया। 84 जून आपको नहीं याद? वो किताबें जो उनके जर्नैलों ने लिखी हैं वो आपको याद नहीं आती। आप अपनी एक टन करती किताब लेके फिर रहे हैं। सर सिर्फ फर्क इतना है कि पाकिस्तान अपनी पॉपुलेशन और अपने जुस्से और जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बहुत छोटा मुल्क है और इंडिया इज अ मैसिव कंट्री, ठीक है ना। तो ये दूध का पानी तो हुआ ना। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले कहते थे जी ताइवान हम आजाद करेंगे और अमेरिका जो है साउथ चाइना सी से लड़ेगा, हम यहाँ से लड़ेंगे। आज बैनर लेके खड़े हो गए। किसी एक सियासतदान ने इंडियन आर्मी की इस बात पे गत बनाई? किसी एक सियासतदान ने? कांग्रेस आजकल शदीद प्रेशर का शिकार है। पूरा सेकुलर जो एक माइंडसेट है सेकुलर इंडिया का, इंडिया के 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान, 22-23 करोड़ उनके क्रिश्चियंस, क्या वो सब लोग इंसान नहीं है? इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ हिपोक्रेसी। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 100 दर्जे बेहतर है इंडिया से। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जिस प्रेशर से निकली है, आपकी रेड मशीन का रास्ता रोक रहे थे। आप हिस्ट्री की किताबों की बात करते हैं, अपने हमारे बाजू कटे हैं इस जंग में। जब से हम पैदा हुए हैं, हमारी पैदाइश से लेके आज तक हमें 1 मिनट सुकून से सांस नहीं लेने दिया गया। कश्मीर हमारी शहरग, और हमारी शहरग जो है वो इस वक्त आज से नहीं, हमारी पैदाइश से लेके आज तक दुश्मन के कब्जे में है। इन सेंसिटिव हालात में अपने आप को कायम रखना, जिंदा रहना और दुनिया में गैरत और हमीयत के साथ खड़ा होना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के लोग, दे डिजर्व प्रेज। इस तरह की हिपोक्रेटिकल गुफ्तगू जो है ना वो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। मैं बिल्कुल ये बैनर चलाते। अब जो पूरी की पूरी इंडियन आर्मी 7 टाइम द साइज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी घुस के मारने वाले आज बैनर लेके खड़े हैं। हाँ, वो आगे प्लीज का लफ्ज भी लिखा हुआ है, मेहरबानी करिए जगह यहाँ से हमारी जगह शुरू होती है, यहाँ पे ना आइएगा। नहीं जी, आप देखिए ना, पिछले हफ्ते तक देवर द होल ऑफ 360 चैनल ऑफ इंडिया सारे कितने हॉस्टाइल थे चाइना की तरफ, आज यही कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो आप पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी लोग गैरत जिंदा तो हैं। सही। अभी जाके देखें, चैनल खोल लें, लगा लें, आप देखें, आप लोगों के मीडिया में लिंक्स होंगे, लें अपने उनके शॉर्ट्स, उनके लोगों को लें। वो तो चाइना को प्रेस कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर थोड़ी सी पिटाई के बाद
پورے کا پورا انڈین میڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین پالیٹیشین اور انڈین جو بیڑی سستی مہنگی والے لوگ ہیں سب کے سب جرنیل جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں مسلمانوں پہ اور اقلیتوں پہ ظلم کرتا ہے انڈیا. اور آپ دکھائیں, ایک طرف وہ دکھائیں جہاں پہ وہ ایک محاذ کے اوپر NGO بن کے پلیڈ کر رہے ہیں پلیز ہمارے ساتھ پیار محبت کرو, اور دوسری طرف ریپ ایز اے وکٹم یوز کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ہم لوگ زیادہ اگریسو ہو کے ان کا کمزور پہ اگریشن چلتا ہے, ان کا کمزور پہ اگریشن چلتا ہے. عبداللہ صاحب بہت شکریہ. میں آپ کے تمام پوائنٹس پہ اپنے مہمانوں سے بات کرتا ہوں. انڈین آرمی نے جو موسٹ ریسنٹلی جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی, بلکہ وہ جو بینر پکڑ کے کھڑے تھے کہ پلیز جی یہاں سے ہمارا ایریا شروع ہوتا ہے, یہاں پہ نہ آئیے گا, یہ انڈین آرمی کی حالت ہو گئی ہے. ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ابھی نیپال کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے, وہاں پہ بھی حالات خراب ہونے شروع ہو گئے. چائنا کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ جموں لداخ تک, وہاں تک وہ جھگڑا بھی پہنچ چکا ہے. جو انڈیا ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوا کرتا تھا, جس کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا تھا, جس کی آپ بھی بات کرتے ہیں کہ بہت بڑی جمہوریت ہے وہاں پہ, اس جمہوریت کا حالت یہ ہے کہ وہاں پر ہندوتوا کی مینٹیلٹی چل سکتی ہے. ہندوتوا سے کم اگر کسی بھی مینٹیلٹی پہ بات کریں تو کانگریس جیسی لبرل پارٹی وہاں پر بات نہیں کر سکتی. پاکستان میں ہر 10 میں سے دوسرا صحافی, دوسرا رائٹر فوج کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. اور کوئی خاتون جرنلسٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے DGI بھی مجھے دھمکیاں دیتا ہے, DGI سے ISI مجھے دھمکیاں دیتا ہے. تو پہلے عبداللہ صاحب کی ایک جو انہوں نے سارا پوائنٹ بڑے جذباتی انداز سے وہ انہوں نے کیا, وہ ہمارا ملک بھی ہے پاکستان, اور پاکستان زندہ باد, اور اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. لیکن جب پاکستان کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. تو انڈیا کا جو ہے نا کہ فوج جو ہے نا انوالو نہیں ہے سیاسی معاملات میں, اس لیے وہاں پہ یہ ان کو وہ مسائل درپیش نہیں جو ہمیں ہیں, کہ ہمیں جب بات کرنا پڑتی ہے نا, جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو کرٹیسزم سہنا پڑتا ہے. یہ فرق ہے انڈیا اور ہمارے میں. اچھا, دوسری جو بات ہے, نہیں میں وہ اصل پوائنٹ اس کو سمجھ کی بات یہ ہے کہ ہماری جو بھی پالیسی چلتی ہے نا وہ ہمارے بڑے گھر سے ہی آتی ہے, خواہ یہ حکومت ہو یا پیچھے ہو جو نہیں چلتی. نہیں وہ نہیں صحیح نہیں ہے نا, اس کا اصل ہمیں کچھ نہیں ہوا نا, یا پبلک کو کچھ فائدہ ہوا ہونا تو ہم کہتے کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. ہم سے سیاچن چلا گیا, دیکھیں نا ہم سے حاصل کچھ نہیں, ہمیں سیاچن چلا گیا, ہمیں کوئی شرمندگی اٹھانا پڑی اسامہ بن لادن کی, ہمارے سے کشمیر انہوں نے عزم کر لیا. ہمارا ملک کشمیر تو 47 سے عزم کیا ہوا نہیں, ابھی انہوں نے لیگلی کر لیا ہے. اور دوسرا یہ ہماری بہت بڑی, اور دوسرا ہمارا ملک 2 لاکھ ہوا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جب ہم پہ بار بار ہمارا جسم ٹوٹتا ہے, اب میری بات پوری کرنے دیں نا آپ, جب ہمارا, تو ہم ان لوگوں کو کرٹیسائز کریں گے جو ہمیں ہمارے ملک کو, کیونکہ ہمیں پاکستان اپنی جان سے زیادہ. سر میں 71 والے بندے کو اٹھا کے نہیں نا اس کو کرٹیسائز کر سکتا. نہیں وہ منٹالٹی موجود ہے نا, وہ منٹالٹی جب تک نہیں مرے گی نا بندہ مرتا ہے. سر وہ منٹالٹی اگر وہ یہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو ریڈ نہیں وہ چھوڑے سر, اس کو آپ اس کو ٹاپک پہ پھر آپ میرے سے آ کے بات کر لینا, وہ کارگل پہ بھی بات کر لیں گے. اصل جو چیز ہے نا کہ آپ انوالو نہ ہوں پولیٹکس میں تو آپ پہ تنقید نہیں ہوگی. پھر آپ کے لیے آپ اگر پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں گے تو اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ انڈیا میں پالیٹکس پہ انوالو نہیں ہوتی انڈین آرمی, تو وہ حالت ہو جو انڈیا کی ہو رہی ہے, ہر طرف شرمندگی ہو, وہ بہتر ہے. وہ انڈیا کی جو ہے نا, مودی نے جو پالیسی اپنائی ہے نا, ہم نے تو آپ کے بہت سارے پروگراموں میں مودی پہ شدید تنقید کی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کشمیر میں کر رہا ہے, مسلمانوں سے کر رہا ہے, وہ اس نے انڈیا کو ایک ایسی اندھیر نگری بنا دیا ہے کہ جن کا مجھے فیوچر کوئی نظر نہیں آتا, اور انڈیا کو اس کو ریکور کرنے میں 100 سال لگ جائے گا. کیونکہ وہ جو زخم دے رہا ہے نا, کیونکہ جہاں پہ بھی مذہبی شدت پسندی ہوگی نا وہاں پہ یہی اشر ہوگا جو افغانستان کا اشر ہوا ہے, جس کے زخم ہم نے سے ہیں, جو ہم نے. لیکن اگر نہ ہوتا تو پھر میں ایک کال اور ریسیو کرتا ہوں, میں امداد صاحب, اس کے بعد آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی السلام علیکم. جی کون, جی کہاں سے؟ السلام علیکم, میں چودھری عبد لندن سے بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی عابد صاحب. جی بات کرتا ہوں سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اگر جبران بھائی سے بات. جی میں بات کر رہا ہوں, اسٹوڈیو سے, حکم کریں سر, سوال رکھیں. جی السلام علیکم. میں بس یہ نواز شریف کے گروپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ان صاحب کو سلام بولیں, تو بولیں کہ آپ کی اتنے عرصے سے کیا پالیسی ہے, اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے لوگوں کے لیے, یا اپنے لیے کچھ کیا ہے, یا ہمارے
میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں. ہمارے آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی اور نواز شریف نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ وہ انڈیا کی کشمیر کی تو بات کرتے ہیں, آپ نے کیا رائٹ ہمیں دیے ہوئے ہیں؟ آپ آئی جی ایک بٹھا دیتے ہیں ہمارے اوپر تو پورے آزاد کشمیر کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا آئی جی کا اگر جواب میں دے دیتا ہوں, آئی جی کا جواب یہ ہے سر جی کہ پاکستان آزاد کشمیر کا بمبر کا رہنے والا چودھری اکرام الحق اس وقت پاکستان کا ڈیفنس سیکرٹری ہے, اور پاکستان کا ڈیفنس سیکرٹری ایک آئی جی سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے, اور اگر آئی جی سے بڑی پوسٹ پر اگر ایک آزاد کشمیر کا بندہ بیٹھا ہے تو اگر یہاں پر آئی جی بیٹھ کے انڈیا میں کوئی مثال دکھائیں. اچھا دوسرا ایک کوشچن اور میرا سن لیں, ایک کوشچن اور پلیز. اگر ایک آدمی بیمار ہے, ایک فرد گھر میں بیمار ہوتا ہے تو کیا وہ پورے گھر کی لک آفٹر کر سکتا ہے؟ نہیں. تو ہماری کابینہ والے کے دو عہدے اسمبلی میں, جو پاکستان کی اسمبلی میں کوئی سعودی عربیہ کا کامے رکھے ہوئے ہیں, کسی نے دبئی کے رکھے ہوئے ہیں, دو جابے کر رہے ہیں, یہ آرمی پہ الزام لگاتے ہیں سیلابوں میں اور کوئی آفت آتی ہے. یہ انٹرسٹنگ آپ کا پوائنٹ ہے, بالکل. میں اس سوال کا جواب پوچھتا ہوں. کسی سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی ادارہ بنایا جو پبلک کو فنڈ کرے یا اپنی مدد کرے, یا اسمبلی والے اپنی تنخواہ کورونا وائرس میں دے دیں؟ میں بالکل میں پوچھتا ہوں, اپنی تنخواہیں روک لیں. ویسے ان کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ وہ ایک جو اینٹی گورنمنٹ مینٹالٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے شاید آپ کو لگا ہوگا نون لیگ سے تعلق. ملک سوارو اسکیم میں ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں, ان کا حساب ابھی تک نون لیگ نے نہیں دیا. میں کوشش کروں گا اگلے پروگرام میں نون لیگ کے نمائندے کو بٹھانے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. دیکھیے نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ لوٹ مار کی ہے تو ان کو پھر ان کا احتساب تو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سر آپ نے اس بات کا بعد میں جواب دینا ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ آپ نے کہا کہ 2 جابیں نہیں رکھ سکتے, ایک یہ آرمی والے 2 جابیں نہیں رکھ سکتے, خود آپ کامے بھی رکھتے ہو, حکومتیں بھی چلاتے ہو, وہ 2 جابیں بھی نہیں رکھ سکتے, ڈیفنس منسٹر بھی رہتے ہو. وہ تو لیگلی آپ رکھ سکتے ہیں وزیر اعظم لیگل. میں قانون کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ کوشچن چھوڑ کے آپ کی طرف میں جاتا ہوں, اس کے بعد واپس آتا ہوں. امداد حسین صاحب, ایک وہ مائنڈ سیٹ موجود ہے کہ جو مائنڈ سیٹ اس طرح کی کوشچن کرتا ہے اور بار بار کوشچن کرتا ہے, چونکہ آپ کے پاس 35 سال اقتدار رہے گا, آپ سے سوالات ہوں گے. عمران خان صاحب کی حکومت آئی, صرف 5 یا 6 منسٹر وہ ہیں جو ان کے اپنے ہیں, باقی باہر سے لائے گئے, باقی جماعتوں کے منسٹر وہاں پر لائے گئے, اور باقی جماعتوں کے منسٹر لانے کے بعد جو کچھ حالات ہوئے وہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. جس تبدیلی کی امید کی جا رہی تھی وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی, جس طرح کا اگریسونیس اور آؤٹ کم نظر آنی چاہیے تھی وہ آؤٹ کم نظر نہیں آ رہی. زرداری صاحب بھی جیل میں رہے, جس طرح سے نواز شریف صاحب جیل میں رہے, نواز شریف صاحب کے دور میں باقی لوگ بھی جیل میں رہے, ان کے خلاف بھی کیسز بنتے رہے, لیکن کوئی نہ کوئی رزلٹ کبھی بھی نہیں آیا, اور اس دفعہ بھی کوئی رزلٹ سامنے نظر نہیں آ رہا. کیا عمران خان کی حکومت اسی طرح سے ایک روایتی حکومت بن کر چلتی رہے گی, اس پہ کوئی رزلٹ نظر آئے گا؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اب امید تو بڑی ہے, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ, تو اب بہار آنے والی ہے انشاءاللہ. تو ابھی تو خزاں گزری ہے, تو اب بہار آئی ہے, بہار کے آپ ذرا پھولوں کی خوشبو سونگیں اور انشاءاللہ اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے. سر مجھے ڈر لگتا ہے نا کہ ایک زلفی بخاری دوست تھا, اس کو بھی ایڈجسٹ کر دیا ہے, اس کے خلاف کیسز بھی ختم ہو گئے. پاکستان کی سیاست میں یہ چیزیں تو چلتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس شدت کے ساتھ تو نہیں ہو رہی نا جس شدت سے پہلے والی حکومتیں کر رہی تھیں. آپ کے خیال میں شدت میں کمی آئی ہے؟ جی شدت میں یقیناً کمی آئی ہے, اور تھوڑا عمران خان کی جو اپنی ذاتی جو ان کی ذات کی حد تک ہے وہ مطلب سنسیئر ہے ملک کے ساتھ. تو امید ہے کہ اگر عوام اسی طرح ان کا اپریسیشن دیتی رہی تو یہ ابھی ایک دم سے آپ دیکھیں نا یہ جو مشکل گھڑی آ گئی ہے, شاید اگر یہ نہ آتا کرونا تو اس دوران کچھ بہتر اور مزید فیصلے ہو سکتے تھے. تو ابھی بھی یہ تھوڑا جیسے ایز ہوتا ہے سارا معاملہ, تو اب فیصلے میں پھر یہی عرض کروں گا. کئی جگہ پہ وہ آپ نے استری کی بات کی تھی, کئی جگہ وہ کراچی والی, میں سوال یہ ہے کہ جس وقت فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت پاکستان یا عمران خان فیصلہ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ کئی جگہوں پر ان کو بھی نہیں پتا ہوتا, 2 دن پہلے اسد عمر کی تعریف کرتے ہیں, اس کے بعد اسد عمر کو ریموو کرنا پڑ جاتا ہے, پھر کسی اور کو وہاں فائنانس منسٹر لانا پڑتا ہے, اس کے کچھ عرصے کے بعد جا کر دوبارہ اسد عمر کو واپس لانا پڑ جاتا ہے, باقی چیزوں کا کوئی صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی. اب خیال میں اپوائنٹمنٹس جو ہو رہی ہیں اس پہ عمران خان کی پوری گرفت موجود ہے؟ جہاں تک دیکھیں ایک غیر جانبدار صحافی کی حیثیت سے میں پوری گرفت تو نہیں ان کی سمجھتا کہ ہوگی, لیکن جب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کی بھی جو ہے ذمہ داری تھی. اچھا اگر مشاورت بھی اگر فرض کریں, مشاورت بھی اگر فوج کرتی ہے, اگر میں فوج کی طرف سے کھیلنے کی کوشش کروں, اگر فوج مشاورت کرتی ہے تو فوج دوسرے ملک کی تو نہیں ہے نا, جی ہاں, فوج آپ کی اپنی فوج ہے, اگر آپ کی اپنی فوج اس میں مشاورت کرتی ہے تو آپ کے حالات دیکھیں, آپ اس وقت ان کو اگر انوالو نہیں رکھیں گے گورنمنٹ کے معاملات میں تو آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں, انڈیا کیا کرتا ہے. دوسرے جو آپ کے ساتھ جیسا کہ قاضی صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایرانیوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں,
تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جو فوج میں ہے، آپ سے لاسٹ کوشچن کرتا ہوں، یہ انڈیا اور چائنا کی جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، جو نیپال کی اس وقت سچویشن چل رہی ہے، اس سچویشن کے بعد پاکستان ابھی تک بالکل خاموش ہے، فارن پالیسی اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، اس طرح سے انڈیا کے خلاف بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، سوائے کہ ڈرون آج مار گرایا انہوں نے، اور اس کے بعد فارن آفس کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی ایگریسو سٹانس یا ایگریسو اپروچ نظر نہیں آ رہی پاکستان کی اس طرف۔ پاکستان کی اس وقت بھی وہی کچھ کرے گا جو 62 میں کیا تھا، اور اس کے بعد کشمیر کا اچھا بھلا موقع انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہی کچھ کرے گا اس وقت بھی یا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو خاموشی ہے نا یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور میں اس خاموشی کو بالکل خاموشی نہیں سمجھتا۔ پاکستان کے عسکری ادارے بالکل آن بورڈ ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور جہاں بھی انہوں نے ضرورت محسوس کی وہ اس دفعہ وہ پورا ایکشن کریں گے، اور پورا جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب جو کشمیریوں کی بد دعائیں ہیں وہ ہندواتا جو وہاں پہ ہندوؤں کی اسٹیٹ کچھ کو تو لگ گئی ہیں، وہ تو بیچارے گھر بھی نہیں رہ سکتے، کبھی برائٹن جاتے ہیں 4 دن کے لیے، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ تو میرے حال میں یا بنی کالا رہیں گے کہ یوں رہیں گے؟ نہیں اس کے انشاءاللہ نتائج نکلیں گے، اور آپ دیکھیے گا۔ دیکھیے میں ابھی پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں جب اقوام متحدہ کی کوریج میں وہاں موجود تھا تو جو انڈین جرنلسٹ تھے وہ بھی عمران خان کی جو تقریر تھی اس کو، ان کی جو باتیں تھیں اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے تھے، اور بعد میں بھی دیکھیں کہ ان کی کئی باتیں جو ہیں وہ ثابت ہوئیں، دنیا نے دیکھا کہ دنیا اس وقت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو یہ وہی باتیں جو عمران خان نے اقوام متحدہ میں کہا تھا، اقوام عالم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی آج پہنچ نہیں۔ میرے پاس اگر یقین کریں میرے پاس اگر وقت ہوتا میں نے 5 فروری کی جتنی بھی اسپیچ، بلکہ یونائٹڈ نیشن کی جتنی بھی ساری اسپیچیں، وہ ساری اسپیچوں کو میں نے تھوڑا کلپ ہے میرے پاس، میں آپ کو وہ ضرور سنا تھا۔ میں جہانگیر رشید صاحب آپ سے لاسٹ منٹ پہ آتا ہوں، کب ہوگا کہ ہم بس کریں گے، ہم کہیں گے نہیں یار سیاستدان غدار نہیں ہے، نہیں یار فوجی، ایک منٹ سر میں معذرت کے ساتھ، فوجی غدار نہیں ہے، باقی غدار نہیں، کب ہوگا کہ ہم ختم کر دیں گے اور ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے آپ جب تک